السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معلومات کی دنیا اور میں ہوں کامران۔ واقعہ کربلا میں آج میں آپ کو بتاؤں گا شہزادہ قاسم کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت عباس علمدار کی لاش کو دفن کرنے کے بعد امام عالی مقام واپس خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور جنگ کی تیاری کرنا شروع ہی کرتے ہیں کہ حسن کا لال شہزادہ قاسم دست بستہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ چچا جان، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا کیوں نہیں؟ حضرت قاسم نے فرمایا، پھر مجھے شہادت کے مرتبے حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ آج اگر میرا باپ ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے۔ چچا جان، مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے کر اپنے سخی ہونے کا ثبوت دیں۔ جگر گوشہ رسول نے حسن کے لال کو سینے سے لگایا، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آپ نے فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تمہارے باپ نے آخری وقت تمہارے حق میں مجھے وصیت کی تھی کہ حسین، یہ میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو بیٹا قاسم، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کروں؟ جاؤ بیٹا، آرام کرو اور اپنے چاچا جان پر رحم کرو۔ سیدہ زینب پاس ہی کھڑے ساری باتیں سن رہی تھی۔ سیدہ زینب نے فرمایا، بیٹا قاسم، تمہارے باپ نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو کسی مصیبت کے وقت کھولنا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ بچے گرمی کی شدت میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور دشمن اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں۔ آؤ میں اس تعویذ کو کھولوں۔ سیدہ نے قاسم کے گلے سے تعویذ کھولا، پڑھا۔ اس میں ایک خط تھا جو حضرت امام حسین کے نام تھا۔ لکھا تھا کہ بھائی حسین، میدان کربلا کے حق اور باطل کے مارکے میں میرے بیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا، تاکہ دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر میرا خون بھی شامل ہو جائے۔ سیدہ زینب خط لے کر دوبارہ امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور خط آپ کو دیا۔ خط پڑھ کر آپ زار و قطار رونے لگے اور حضرت قاسم کو اجازت عطا فرمائی۔ امام قاسم نے ہتھیار اٹھایا اور لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے، ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے تھے۔ جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھولاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ امام قاسم نے یزیدی لشکر کو للکارا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ عمرو سعد نے جب آپ کو دیکھا تو بول اٹھا، بہادرو خبردار، یہ علی کا پوتا اور حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک ہو کر اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ آپ نے 3 بار یزیدی لشکر کو للکارا، مگر کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ کوئی آپ کے مقابلے میں آئے۔ پھر آپ خود لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے۔ آپ جس طرف بھی رخ کرتے
لشکر یزید کی صفیں لوٹ دیتے۔ حسن کے لال کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی۔ عمرو سعد نے امام حسین کے لال کا یہ انداز جنگ دیکھا تو گھبرا کر چلایا، اے شام اور عراق کے بہادروں، آج تمہاری جرت کہاں غارت ہو گئی؟ تم میں سے کوئی اٹھے اور قاسم کو قتل کرے۔ اس کے انداز جنگ اور اس کی جرت اور شہ سواری سے پتہ چلتا ہے اگر یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا تو اس کی تلوار ہم سب کا خاتمہ کر دیتی۔ اور پھر ازرق سے کہا کہ اس لشکر یزید میں تم سے زیادہ بہادر اور تجربہ کار کوئی نہیں، تم قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ ازرق نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس بچے سے لڑنا میری شان کی توہین ہے، اس کے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ ارزق کا بیٹا بڑے ہی تکبر اور غرور سے نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو آواز دی کہ ہمت ہے تو میرے سامنے آ۔ حق اور باطل کی 2 تلواروں کے جھنکار سے فضائیں کربلا گونج اٹھی۔ حضرت قاسم نے نیزہ مارا جو اس کے ٹانگ پر لگا، وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گر پڑا۔ حضرت قاسم فوراً گھوڑے سے اترے اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اور گھما کر اسے زور سے زمین پر مارا۔ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئی اور اس کی قیمتی تلوار کو پکڑ لیا۔ پھر ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی آپ نے واسل جہنم کر دیا۔ پھر تیسرا اور چوتھا بیٹا آیا، اس کو بھی آپ نے واسل جہنم کر دیا۔ ارزق یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا، وہ آپ کے مقابلے میں میدان میں آ گیا۔ ہاشمی جوان نے تلوار اٹھائی تو ارزق دیکھ کر کہنے لگا، قاسم یہ تلوار تو میری ہے، تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، تمہارا پہلا بہادر بیٹا دے گیا ہے۔ پھر حضرت قاسم نے ازرق سے فرمایا کہ تم بڑے بہادر اور شہ سوار ہو، اور تمہاری بہادری اور شہ سواری کی دھوم تو شام اور عراق میں ہے، مگر تم اتنے بے وقوف ہو کہ گھوڑے کی تنگ کا بھی ہوش نہیں۔ ارزق دھوکا کھا گیا اور شرمندہ ہو کر گھوڑے کی تنگ کو دیکھنے کے لیے نیچے کو جھکا تو حسن کے لال نے فوراً تلوار اٹھائی اور ارزق کی گردن پر ماری اور سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ابھی تک حضرت قاسم کی جسم پر ایک خراش تک بھی نہ آئی تھی۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمرو سعد نظر آیا۔ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ لشکر یزید میں گھس گئے، لیکن چاروں طرف سے دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا اور تلواروں برچھوں کی بوچھار سے آپ کا جسم لہو لوہان ہو گیا۔ اور پھر شیش بن سعد نے آپ کے سینے پاک میں نیزہ مارا جو آپ کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور پکارا، یا امام مجھے سنبھالنا۔ امام عالی مقام نے قاسم کی آواز سنی تو بے تاب ہو کر قاسم کی جانب دوڑے، دیکھا تو شہزادہ قاسم خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ اس طرح آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاش کو لے کر کندھے پر اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے اور اپنی جھولی میں رکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلومات کی دنیا اور میں ہوں کامران۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔